بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج سے کچھ دروس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں جو اصول الحدیث اور علم الحدیث اور علم سنت سے متعلق ہے انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم بہت سی چیزوں کو انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور ہر بار کی طرح اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا کہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی گئی۔ اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کریں گے، یعنی بڑا بیسک آپ نے سمجھنی ہے یہ چیز کہ ہم حدیث اصول الحدیث پڑھ رہے ہیں۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں جناب؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں حدیث مبارکہ سمجھ آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ کیوں سمجھ آئے؟ ویل، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے اندر نقل ہوئی ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور قرآن کا جو منشا ہے اور جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے آج کی جو ڈسکشن ہے، میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ ہم لوگ بہت سے اساتذہ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو جنرلی سنت سے متعلقہ جو کچھ بہت اہم باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اگر آپ ان کو نہ سمجھیں نہ جانیں تو وہ آپ کو کلیئرٹی کبھی اس کی ملے گی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کبھی ایک جگہ پر کوئی ایسی گفتگو نظر نہیں آئی کہ کسی ایک شخص نے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا ہو اور اس کے اوپر بات کی ہو کہ سنت کس کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی اس نام سے لکھا ہے، میرے پاس باقاعدہ کچھ کتابیں موجود ہیں جو اس کو ڈسکس کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک یہ کتاب ہے اختلاف العلماء فی فہم السنہ، یہ پوری اتنی موٹی کتاب جسٹ اس ٹاپک کے اوپر ہے۔ اس کے اندر بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، لیکن سنت کو ڈیفائن کرنا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ایسا ہو جس نے سنت کو ہمارے ٹریڈیشن میں بڑا زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا ہو کہ سنت ہے کیا۔ سنت سے متعلقہ اکثر و بیشتر جو تعریفات ہمیں ملتی ہیں وہ بڑی جذباتی قسم کی ہیں، جذبات پر مبنی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ لگا کے ہم کہتے ہیں ساری حدیثیں سنت ہیں، اور ایک عجیب سی جو ہے نا کھچڑی بنتی ہے اس پوری فلم کو دیکھ کے کہ یار یہ چل کیا رہا ہے، اس کے اندر سنت ہے کیا؟ اس میں تو نہ آپ کو اختلاف ہے، نہ مجھے اختلاف ہے، نہ کسی معتزلی کو اختلاف ہے، نہ کسی شیعی کو اختلاف ہے، نہ زیدی کو اختلاف ہے، نہ عباضی کو اختلاف ہے، نہ شری کو ہے، نہ ماتریدی کو ہے، نہ عصری کو ہے، کہ اتباع سنت ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، بائنڈنگ ہے، جس طرح سے قرآن بائنڈنگ ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سنت ہے کیا؟ سنت کہتے کس کو ہے جس کو فالو کرنا ہم سب کے لیے بائنڈنگ ہے؟ آپ کو یہ بنیادی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھا ہے؟ میں ابھی ڈائریکٹلی الحدیث الصحیح اور المتواتر اس سے میں بحث کو شروع ہی نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سنہ کے اوپر گفتگو کریں آج کی نشست میں کہ سنت اصل میں کہتے کس کو؟ جی چلیں، میں چاہوں گا کہ اب باری باری آپ لوگ اپنی آراء کا اس حوالے سے جو ہے نا کچھ اظہار کریں، کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سنت سے متعلقہ کچھ چیزیں اپنے سامنے لکھ کر رکھیں، کچھ تھاٹس لے کر آئیں کہ آپ کے نزدیک سنت کس کو کہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو لائٹلی لوں گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، انفیکٹ واٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو سے، میرے پاس یہاں پر میرے چیزیں ہیں، میں اس میں نوٹ ڈاؤن کروں گا آپ کی بات کو، اور پھر اس کو نقد سے گزاریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو کرنٹلی سب سے پہلے میں چاہوں گا محمود، کین یو اسٹارٹ، سنت کیا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، اس کو پہلے ہی پتا تھا اور اس کا نمبر پہلے آنا ہے، اور اس نے جو ہے نا شروع ہی سیدھے اس نے مارا ہے کہ سنت اس کو کہتے ہیں۔ اوکے، ایک متفقہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سنت وہ عمل ہے جس کے ذریعے قرآن کو تفصیلی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اوکے، میں اس کو یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تفصیلی طور پر سمجھنا اس کے کام آتا ہے، رائٹ؟ اور سمجھا جاتا ہے جہاں قرآن نے احکامات یا قرآن نے کدھر گیا بھائی، ہاں، قرآن نے احکامات
یا عمل زندگی کے متعلق کوئی سمرائز کر کے فرمایا ہو تو سنت اس کی تشریح کرتی ہے اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. گڈ 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 گڈ. دیٹس گڈ دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سنت کا استعمال ہے نا، یعنی سنت کا پرپز ہے، سنت کرتی کیا ہے. فائن. لیکن سنت ہے کیا؟ سنت ہے کیا؟ مثلا اب آپ اس تعریف کے اوپر میں اپنی ایک کرٹیسزم دیتا ہوں، یعنی کہ جو قرآن میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہوتی، سنت اس کو کلیئر کرتی ہے. فائن. بہت سی قرآن کی آیات ہیں جو لفظی اعتبار سے کلیئر نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر کوئی باہر سے کوئی ایکسٹرنل سورس ہوتا ہے، چاہے وہ لینگویج کا ہو یا آپ اس کو اجماع کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، جو کہ اس آیت کو کلیئر کرتا ہے، اس کی امپلیکیشنز کو واضح کرتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سنت کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے اللہ سبحانہ کو مثلا، کیا مجھے آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت بتا سکتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ انسان اپنے والدین کو ہٹ نہیں کرے گا، مارے گا نہیں؟ کوئی ایسی آیت ہے ولا جہاں پر تقل لهما اف ولا بس گڈ بلا تو اللہ اف، لیکن اس میں اف کا ذکر ہے، مارنے کا تو ذکر نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اف نہیں کرنا ان کی آیت. میں کہہ رہا ہوں مجھے وہ آیت بتائیں جہاں پر یہ ہو کہ آپ اپنے والدین کو مار نہیں سکتے. اب بات کو سمجھیں. یہاں سے ہم عقلی طور پر یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو اف کرنے سے منع کرتا ہے کہ بھئی اف نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، ان کو آگے ایٹیچیوڈ نہیں دکھانا، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی کور ہو گیا بیچ میں. اب دیکھو قرآن نے ایکسپلیسٹلی بولا نہیں ہے، لیکن وہ جو حکم جاری کیا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر یہ پوری کی پوری چیز کور ہو گئی ہے. یہ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنی بات سمجھ آئی؟ کلیئر ہے؟ پلیز مجھے لکھ کر بتا دیجیے، جزاکم اللہ خیر. لکھ کر بتا، اتنی بات سمجھ آئیے؟ جی گڈ. تو جب اتنی چیز سمجھ آ گئی تو اب یہ جو سنت کو ہم ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سنت وہ ہوتی ہے جو قرآن کے اندر جو چیزیں مجمل ہوتی ہیں ان کی تفسیر کرتی ہے. تو یہ خاصیت تو عقل کے پاس بھی گئی، یہ خاصیت تو خود لینگویج جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے وداؤٹ یوزنگ دا سنہ. آپ کو یہ آرگومنٹ سمجھ آ رہا ہے وٹ ایم سیئنگ؟ ٹھیک ہے. سنت کیا ہے ہم اس طرف جائیں گے یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ سنت کیا نہیں ہے. اوکے اچھا، اگر کچھ باتیں سخت لگے نا تو وہ اگنور کر دینی ہے، اوکے، یا پھر اس کو بات کے لیے چھوڑ دینا ہے، بات کے لیے چھوڑ دینا کہ شاید کبھی سمجھ آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں جا کے احساس ہو کہ بھئی شیخ نے تو بالکل غلط پڑھایا تھا، تو پھر آپ مجھے فون کر کے نا مجھے ٹھیک کر دیجیے گا اس کے اوپر. لیکن کائنڈلی سوچے ذرا اس چیز کے اوپر. اچھا، اگلی ایک تعریف ہمارے سامنے آئی ہے کہ اوکے سنت ریلائبل ہوتی ہے، عقل سے رانگ کنکلوژنس آ سکتے ہیں. ویٹ، سنت ریلائبل ہوتی ہے، میں یہ جملہ لکھ رہا ہوں آپ کا محمود، اٹس ویری امپورٹنٹ. سنت ریلائبل ہوتی ہے. گڈ. ٹھیک ہے، اس کو میں آگے لے کر آؤں گا، اس کو ہم آگے جو ہے نا ڈائسیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، عقل سے رانگ کنکلوژن آ سکتے ہیں، یس ایگری. نیکسٹ چلتے ہیں. عبدالسبحان میں لکھتے ہیں کہ السنہ ہی الطریقۃ المسلوکۃ المرویہ فی باب الدین سواء کان من النبی او من الصحابہ. المسلوکہ المرویہ فی باب الدین. اچھا، المرویہ سے کیا مراد ہے؟ المسلوکہ اور المرویہ، کیونکہ آپ نے الطریقہ کے ساتھ آپ نے جو ہے دو صفات اس کی ذکر کی ہیں. اوکے، المسلوکہ اور المرویہ، اس کی تھوڑی سی مجھے تفصیل کر کے دیں. المسلوکہ اور المرویہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. اور تب تک میں شہزاد بھائی کی جو لکھا انہوں میں پڑھ لیتا ہوں. جو قرآن حکیم جو مسلمان امت سے ریلیٹڈ انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ پوری زندگی میں جو قول یا فعل یا کسی طریقے عمل کو واضح کیا انہیں ہم سنت کہیں گے. سنت ایک پریکٹس ہے ایک کمیونٹی کے لیے جو ان کے لیے کسٹم ہو جائے. ٹھیک ہے، وی آر ویری نیئر ٹو دا آئیڈیا آف سنت. اس سے مراد کیا ہے؟ المرضیہ سے مراد کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا واضح کر دیں. وہ طریقہ جو پسندیدہ ہو، یعنی میں سمجھا نہیں کیا مطلب پسندیدہ ہو، اس کو واضح کریں، اس کو واضح کریں. اچھا، ویسے یہ آپ میں سے جو پرانے مجھے جانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ الحمد للہ تعالیٰ فقیر کا پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ
علم ہوتا ہے نا، میں اسی کے اندر سے کوشچن ریز کر کے آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود چیزوں کو سوچیں اور دیکھیں کہ چیزیں کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آیا ہے، عمل تواتر اور اجماع امت کو سنت کہتے ہیں۔ عملی تواتر اور اجماع امت کو سنت کہتے ہیں، بہت قریب ہے آپ کی تعریف، اور میں اس سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں جو ہیرا باجی نے جو لکھا ہے، بہت حد تک میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن آگے چلتے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لمحات جن پر اصحاب کا عمل درآمد رہا اور دین میں اس کو مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری سمجھا گیا، وہ سینہ یا سینہ منتقل ہوئی سنت کہلاتی ہے۔ بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ والی ویسے، جس کے اوپر اصحاب کا عمل رہا اور دین کے مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک وہ چیز ریکوائرڈ تھی، اور وہ سینہ در سینہ ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ بہت اچھی تعریف ہے، گڈ۔ سنت وہ ہے جو تواتر سے عملاً ٹرانسفر ہو، یہ قول سے جو اتنا ضروری ہو سے اوکے کہ ایوری ون فرام سلف نیو اباؤٹ اٹ، ایوری ون فرام سلف نیو اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، گڈ گڈ گڈ۔ اچھا، تو موسیٰ بھائی کی تعریف سے وہ چیز سنت سے خارج ہو جاتی ہے جو اخبار احاد میں آتی ہیں، جو ایک شہر والوں کو پتا تھا دوسروں کو پتا نہیں تھا۔ اچھا، جو امت محمدیہ کے ہاں پسندیدہ ہو وہ سنت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امت محمدیہ کی پسند، واللہ اگر میں کوئی سخت جملہ بولوں نا تو وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امت محمدیہ کی پسند کوئی چیز نہیں ہے۔ امت محمدیہ پابند ہے قرآن و سنت کی، چاہے وہ امت محمدیہ اس کو پسند کرے کہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ بدقسمتی سے ہم یہاں پر امت محمدیہ سے مراد، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی بات نہیں کر رہا، جنرلی ہم اہل السنہ والجماعہ لے لیں گے اور سیدھا سیدھا خارجیوں کو اور آگے پیچھے جتنے بھی بیچارے گروہ ہیں کو نکال دیں گے۔ اب ہم اس تک نا تھوڑا سا آگے، میں اس سوال کو ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنت تک پہنچنے کا طریقہ کیا کیا ہے؟ ہم سنت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نمبر ایک، پہلے اس سے ایگری کر لیں، جو چیز پہلے اس پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ کیا سنت مستقل ایک سورس آف نالج یا شریعت کا ماخذ، دین کا ماخذ ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اس پہ ایگری، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرا جواب ہے بالکل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ قرآن پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر۔ یہ تو میرا دو ٹوک جواب ہے اس کے اوپر۔ سنت انڈیپینڈنٹ ایک سورس آف نالج، سورس آف جہاں سے آپ ڈرائیو کرتے ہیں احکامات کو، عقیدے کو، عمل کو اور اپنی اخلاقیات کو، یہ ساری چیزیں اس میں موجود بالکل ہے، گڈ۔ اب یہ سوال اگلا پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یوں رکھیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ سنت کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتا ہے، بے شک حکم دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جویریہ باجی نے لکھا ہے سنت ہیز ڈفرنٹ میننگس، one is method or a way in different school, it has different meanings according to fuqaha, it is different meaning, another meaning is bid'ah khilaf، good امت کا عمل، اوکے حدیث سے۔ اچھا، اب سوال پیدا کیا حدیث سے، یہاں سے ذرا کلیئرٹی ہمیں حاصل کرنی ہے اس چیز کے اوپر کہ میں اس مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں، بڑا دو ٹوک آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات کی میں نے سوال اس لیے اٹھایا ہے، آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیں، سنت اور حدیث یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ۔ جتنی جلدی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا اتنی جلدی آپ کا دین آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھ جائیں۔ سنت اور حدیث یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ الگ چیزیں، اوکے۔ اچھا، میں آپ سے ایک ایگزامپل آپ سے میں پوچھتا ہوں، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن کیسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کی کوئی سند ہے؟ جسٹ آسکنگ، کوئی سند ہے قرآن کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں، لیکن نو دس از ناٹ دا وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیا ہم اس خبر واحد پر اعتماد کرتے ہوئے اس قرآن کو متواتر مانتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت پرابلم کھڑی کر دے گا نا۔ اچھا، جی صحیح جواب ہے اس کا تواتر سے، تواتر سے، یعنی ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو پڑھایا، سکھایا، سینہ در سینہ آگے گیا۔ اچھا، قرآن کے ثبوت پر کہ قرآن کی مثلاً یہ عبارت، مطلب میں آپ کے سامنے میں ایک عبارت رکھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اس کے اوپر کسی امام کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ کیا امام شافعی کے نزدیک انما الاعمال بالنیات قرآن کی آیت ہے؟ انما الاعمال بالنیات نہیں ہے۔ کس کے نزدیک ہے؟ داؤد ظاہری کے نزدیک ہے؟ داؤد ظاہری کے نزدیک ہوگی نہیں۔ معتزلہ کے نزدیک ہے؟ جسٹ آسکنگ، انما الاعمال بالنیات نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے یہ حدیث ہے۔ اچھا، گڈ۔ تو اب ایک اور میں پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس،
امت میں کسی کا اختلاف ہے کہ یہ قرآن قرآن یعنی کہ یہ قرآن کی آیت کے اوپر امت کسی نے اختلاف کیا؟ کسی ایک بندے نے بھی؟ قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بالکل قرآن ہے، سب ایگری کرتے ہیں۔ ثابت کیسے ہو رہا ہے؟ ایسی کیا قوت ہے قرآن میں کہ آپ جس مرضی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جس مرضی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا اور میرا قرآن ایک ہے، اس کے لفظ لفظ پر اجماع ہے، اس پہ لفظ لفظ پر ہمارا اتفاق ہے۔ یہ سینہ بسینہ، ای واہ، سننا، گڈ، دیٹس گڈ، بالکل یہ چیز سمجھ۔ اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ اب مثلا اگر میں کہوں، اب میں جب قرآن حکیم کو میں اپروچ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں نے قرآن سے احکامات اخذ کرنے ہیں، میں نے قرآن سے ہدایت لینی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلی صورت ہے، اس میں لکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اس کی سند چیک کروں گا کہ کیا یہ سندن ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ پھر میں اس کے اوپر راویوں کے پرنسپل اپلائی کروں گا کہ جو کون کون سے راوی اس کے اندر کیسے ہیں، کوئی ثقات ہیں یا کیا یہ طریقہ ہے قرآن چیک کرنے کا؟ نہیں۔ اچھا آپ سب کہیں گے یار کہ کیا بیسک بچوں والی باتیں کر رہا ہے، پلیز صبر کریں میرے ساتھ، بالکل صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، تھوڑا سا صبر کریں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، جب یہاں تک بھی آ گئے ہم لوگ، جب یہاں تک آ گئے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے قرآن کی حاکمیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ آپ اور میں چاہ کر بھی کسی ایک آیت سے متعلق اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں، قرآن حاکم ہے کہ نہیں بنتا پھر اس طرح؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت قرآن کا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا کا بڑا سا بڑا جو ہے نا وہ قرآن پرنسپل اپلائی کر کے دیکھ لیں، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا چلیں، جب یہ بات اتنی سی سمجھ آ گئی، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس جب قرآن حاکم ہے تو محکوم کون ہوئے؟ ہم لوگ محکوم ہیں، ہم قرآن کے سبجیکٹس ہیں، ہم محکوم ہیں نا قرآن کے آگے، قرآن ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے اور وہ حاکم ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا، کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے۔ اچھا، اور آپ کی کوئی سے نہیں ہے قرآن کی کسی آیت کے آگے کہ اس کو قرآن ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ قرآن ماننا ہے بھائی، آگے بس اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے، کس نے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا۔ اب آ جاتے ہیں احادیث کے اوپر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں، ابھی آج ہی میرے سامنے وہ حدیث آئی تھی کہ جنت ماں کے یا ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، میرے نزدیک کی روایت موضوع ہے، آپ ضعیف کہہ لیں، آپ صحیح کہہ لیں، لیکن میں اپنے نزدیک بتا رہا ہوں، میرے نزدیک کی روایت من گھڑت ہے، ان الفاظ کے ساتھ تو بالکل منکر ہے، بالکل منکر ہے۔ اب میں بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، ہاں عوام میں بے شک مشہور ہے، بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن جو اکثر علل کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں روایت موضوع ہے۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب اگر کوئی حدیث سے آدمی سنت کو جب اخذ کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا حدیث کو اپروچ کرنے کے لیے؟ وہ ڈائریکٹلی جس طرح حدیث پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دے گا؟ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ یہ چیک کرے گا کہ میرے سامنے جو حدیث ہے یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے، عمل تو دور کی بات ہے، اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ اس کو میں اولاً قبول کروں کہ یہ متن ثابت ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے پھر وہ کہے گا اس کے راویوں کی فہرست نکالو، ان کی عدالت چیک کرو، ان کا حافظہ چیک کرو، ارسال چیک کرو، اتصال چیک کرو، اس کا شاذ تو نہیں ہے، کہیں اس میں علت تو نہیں ہے، یہ قرآن کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، کہیں عمل صحابہ کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، تحقیق ہوگی۔ تو تحقیق کر کے آپ کو جبرائیل آ کر بتائے گا کہ یہ فلاں تحقیق جو تم نے کی ہے یہ صحیح حدیث ہے، کون آ کے بتائے گا؟ کتب رجال آپ کی مدد کرتی ہیں اس کے اندر، گڈ، کتب رجال مدد کرتی ہیں آپ کو۔ کون بتائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کتب رجال۔ کتب رجال کیا یہ جبرائیل لے کر اترے ہیں؟ نہیں، سب کے اصول مختلف ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے، محدثین کی آراء ہوتی ہیں، ایکسپرٹس ہوتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں، وہ آپ کو اپنے اجتہاد سے بتاتے ہیں، سن لیں، اپنے اجتہاد سے بتاتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی، جرح و تعدیل کے قواعد اپلائی کرتے ہیں، ان کے اجتہاد کے اندر اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ ایسے کیس کے اندر حاکم ان کے قواعد ہوئے یا متن حدیث ہوا؟ بڑا خطرناک سوال ہے، بڑا سوچ کے جواب دیجیے۔ اچھا آپ کہیں گے پتہ نہیں میں سب کو منکر حدیث بنا رہا ہوں، صبر کریں، چلنے دیں، ڈونٹ ویری ڈونٹ ویری۔ قواعد حاکم ہوں گے، کیونکہ قواعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے متن حدیث ماننا ہے کہ نہیں ماننا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ جب یہ بات، اب آپ مجھے بتائیں کہ
کوئی ایسا قاعدہ ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ فلاں آیت قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا قاعدہ ہے محدثین کا بنایا ہوا یا کسی کا بنایا ہوا؟ نہ 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 نہ، بالکل بھی نہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو وہاں پر حاکم کون ہے؟ متن قرآن آپ کی ہر بات پر، آپ کی ہر رائے پر حاوی ہے، اور وہ اتنا حاوی ہے کہ جو مرویات ایسا تحریف قرآن کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، قرآن اتنا پاورفل ہے کہ وہ اٹھا کے ان کو دور مارتا ہے۔ آپ کو اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ چیز سمجھ آ گئی، اور یہاں تک جب چیز سمجھ آ گئی، اب میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ حدیث کو تو آپ انڈیپینڈنٹلی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حدیث تو آلریڈی قواعد کی محتاج ہے، اس کو قبول کرنے سے پہلے آپ نے قواعد لگانے ہیں۔ تو آپ سنت کو ایک انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پر جب پیش کرتے ہیں تو اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے؟ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے؟ سنت تو وہ ہوگی کہ جو آپ کے ہر قاعدے کے اوپر حاکم ہو۔ اچھا کہ مگر کبھی قواعد کے سوا بھی کسی حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے، جیسا کہ محدثین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و تکلم پہچان سکتے ہیں، وہ بے شک لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی قاعدے کے تحت ہی آتا ہے، قاعدے سے باہر نہیں ہوتا کبھی۔ اچھا، سنت کا ریٹن ریکارڈ حدیث ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ ایگری وتھ دس۔ اچھا، یہاں سے اب میں آپ کے سامنے میں ایک بڑے مزے کی اسٹیٹمنٹ پڑھنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام پڑھ لو، اچھی طرح پڑھ لو، تاویلات اہل سنہ، امام ابو منصور ماتریدی۔ ٹھیک ہے، سیدھا وہ جو فادر ہے نا وہاں سے لے کر آئے وہ بات کو، ٹھیک ہے، تاکہ چھوٹے موٹے لوگوں کو تو لاتے نہیں نا بیچ میں۔ اچھا سنیں، امام ماتریدی، والیم نمبر 2، یہ جلد والیم نمبر 2 ہے، دار کتب علمیہ سے چھپی ہوئی تفسیر، اور اس کے اندر پیج نمبر 18 کے اوپر اس آیت مبارکہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ بسم اللہ پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اس آیت پاک کی تفسیر چل رہی ہے، ٹھیک۔ اس کے اندر وہ ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے، یعنی کیونکہ اس کے اندر نسخ کا کوئی ایشو ڈسکس ہوتا ہے، جو وہ کتنا کس حد تک درست ہے نہیں، وہ تو ایک بات کی کہانی ہے، لیکن اصول سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو تم روایتیں پیش کی ہیں، یہ تم جو روایت بیان کر رہے ہو، یہ خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا، تو کہتے ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ روایت کے اعتبار سے خبر واحد ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے متواتر ہے۔ سنیں ذرا، روایت کے اعتبار سے خبر واحد ہے لیکن عمل کے اعتبار سے متواتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ومن اصلنا، اور یہ ہماری اصل یعنی ہمارے اصولوں میں سے ایک پرنسپل ہے، وہ کیا؟ کہ جو متواتر بالعمل ہوتا ہے، ان المتواتر بالعمل ہوا ارفع، وہ اس سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، کس سے؟ خبر یعمل، کہ ایسی خبر سے کہ جس کو سن کے اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ ایک وہ تواتر عملی، ٹھیک ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کیونکہ جو متواتر ہوتا ہے یہ زمانہ در زمانہ لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو روایت کرنے کی حاجت محسوس نہیں کرتے، اس لیے اس کی کوئی سند نظر نہیں آتی۔ جملہ سنا آپ نے ماتریدی کا کہ بعض سنتیں ایسی متواتر ہوتی ہیں کہ اس کو روایت کرنے کی حاجت نہیں پیش آتی، اور اب آپ سند ڈھونڈنے نکلے، آپ کہیں گے لیں جی سند دکھائیں سند کہاں سے دکھائیں؟ آپ کو حاجت ہی نہیں ہے ہمیں سند کی، امت کے عمل میں چلتا آ رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ واضح ہے؟ اچھا، آپ نے میری بات پہ اعتماد نہیں کر لینا، آپ سب نے، اللہ کے بندو، میں جو کتاب کا حوالہ دوں نا، آپ نے اٹھا کے کھول کے پڑھنا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، اور جو آپ کو جو کیا کہتے ہیں نا کہ علم یقینی اس کے اوپر حاصل ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعتاً یہ جملہ لکھا ہوا ہے، واقعتاً یہ بات لکھی ہوئی اس مقام کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ تواتر عملی در حقیقت سنت کا نام ہے، اب چند ایک چیزیں میں اور یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ چیز جو قرآن میں بیان ہو گئی ہے نا، اور اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کو الیبوریٹ کر رہے ہیں، وہ مستقل سنت کی حیثیت اب وہ نہیں رکھ سکتی، وہ چیز وہ مستقل سنت نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ قرآن کی تفسیر ہوگی۔ اب یہ اصطلاحات کے اختلاف سمجھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ سنت اصلاً وہ چیز ہوگی جس کے اوپر قرآن میں حکم موجود نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے. لوگ لوگ خلط مبحث کیا کرتے ہیں؟ یقین کریں میں نے 99% کتابوں میں خلط مبحث دیکھی ہے کہ وہ حجیت سنت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اس کو حجیت حدیث کے ساتھ اس کی خلط مبحث کر دیتے ہیں، اور حجیت حدیث کی گفتگو کرتے ہوئے اس کی حجیت سنت کے ساتھ خلط مبحث کر دیتے ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں، دو الگ الگ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو منکر حدیث ہوتا ہے اس کے اوپر حکم کیا ہے دین میں؟ جو منکر حدیث ہے بلائیں بتائیں نا، تکفیر کریں اس بیچارے کی، کریں نا. جو منکر حدیث ہو. ہم؟ کیا حکم ہے؟ میکسیمم یو کین سے از بدعتی. یس مائی فرینڈ موسا، یو آر رائٹ. میکسیمم. کیوں؟ وہ آدمی یہ نہیں کہہ رہا. اگر تو آدمی یہ کہے نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک مانتا کہ آپ کوئی لا دے سکتے ہیں، آپ کا تو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے دین کا نام کچھ اور رکھ لیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا متواتر کا منکر کافر ہے کما سرح فی البزدوی. بزدوی کے اوپر تو ہم آئیں گے آرام سے، بعد میں بات کریں گے. اور کس تواتر کا منکر کافر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو میں نے وہ پڑھنے کے لیے دی تھی بزدوی. اچھا تکفیر نہیں کی جا سکتی، بہت کہ وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے گمراہ ہے، اب سو گمراہ. جس درجے کی حدیث ہوگی اس طرح کا حکم لگایا جائے گا. یار ہمارے ہاں تو اگر آپ ضعیف حدیث کو نہ مانے، ٹھیک ہے، بے اصل حدیث اس کو بھی کہتے ہیں یہ تو بدعتی. بدعت سے بس عاشق نہیں ہے. مثلا میں اگر یہ کہوں، یہ والی میں کہوں کوئی روایت ہی نہیں ہے تمہارے پاس، ہاں منیمم فتویٰ میرے پہ یہ لگتا ہے کہ یہ عاشق نہیں ہے. آپ کی مسند الفردوس کی وہ بے اصل روایت آپ لے آئے میرے سامنے کی، وہاں بھائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہاں مروی ہے؟ کیا کرتے ہو؟ اچھا آگے چلتے ہیں. سنت کا جو منکر ہے، جو منکر ہوگا سنت کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میری سن لیں، میری سن لیں. سنت کا منکر کافر ہے، بات ختم. دو ٹوک اس کا. وہ سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی ٹرانسمیشن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. سنت کسی ایک سنت کو ڈکلائن کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کسی قرآن کی آیت کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں آیت ہی نہیں مانتا، فنش، بائے بائے، آپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سنت از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر، ڈفرنٹ اسٹوری. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. اچھا آپ میں سے کون کون حنفی ہے؟ ہوں. اچھا چلیں، چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو آپ رفع الدین فرمایا کرتے تھے اپنے دست مبارک سے، پھر رکوع جانے سے قبل بھی رفع الدین فرماتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی رفع الدین فرماتے، اور سجدے کے درمیان آپ یہ عمل رپیٹ نہیں کرتے تھے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، مسلم نے روایت کیا ہے، بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے. حدیث صحیح ہے، ہر اعتبار سے صحیح ہے. اب میں کس کو منکر حدیث کہوں؟ آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو ویسے تھوڑے تھوڑے سارے جو ہے نا وہ منکر حدیث ثابت ہوئے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں یہ چیز بدلتی رہی، تو پھر آپ بھی بدلتے رہیں، کبھی کیا کریں کبھی نہ کیا کریں. آپ نے تو کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ رفع الدین منسوخ ہو گیا ہوا ہے، پڑھے حنفی کی کتاب جنہوں نے لکھی. آپ سے مراد آپ کی ذات نہیں ہے، تھاٹ ہے. میں کبھی کسی ذات کو ٹارگٹ نہیں کرتا. جسٹ انڈرسٹینڈ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مائنڈ نہ کرے گا کبھی میرے اس طرح کے جملے کو. اچھا وہ کہتے ہیں اس لیے ہم عید کی نماز میں رفع الدین کرتے ہیں، آپ پورے سال کا جو ہے نا وہ 2 دنوں میں سارا اتار دیتے ہیں رفع الدین. اچھا ویسے میں عید کے دن بڑا انجوائے کرتا ہوں حنفیوں کو دیکھ کے، جو ایک نہیں مانتے وہ تین تین کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. شافی واز لٹل لٹل اہیڈ، آئی تھنک وہ 7 کرتے ہیں. حنفی زندگی کے آخری عمل کو حجت سمجھتے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا؟ اگر آخری عمل یہ ہوتا تو باقیوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ باقیوں کو نظر نہیں آیا؟ اچھا اس حدیث کے مقابلے میں ابن مسعود اور کوفیین جو ہے ان کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے جو سنت سنت منتقل ہوئے. گڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اب حدیث کی بات کریں گے آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا ہمیشہ، ہمیشہ پک اینڈ چوز. جب آپ ایک پک کریں گے نا تو دوسری جائے گی ہاتھ سے.
آپ ایک حدیث کا اس بات کریں گے تو اس کے مخالف حدیث آپ کے ہاتھ سے جائے گی، اگرچہ اس کی سند صحیح ہو، چاہے وہ بخاری کی ہو، جائے گی آپ کے ہاتھ سے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے، آپ ایک آیت کو پکڑیں گے نا دوسری چھوٹتی نہیں ہے آپ سے۔ سنت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک سنت کو پکڑیں گے تو دوسری ہاتھ سے جائے گی۔ یہ آپ اتنا کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو کنوے کر دیا ہے کہ دوستو سنت میں اور حدیث میں فرق کرو، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو کبھی بھی ان کو خلط مبس نہیں کرنی اس کی۔ آپ مجھے کوئی ایک بندہ لے کر آئیں جو یہ کہے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں، سامنے کھڑا کریں میں اس کو، وہ مجھے بتا دیں کہ وہ کون کون سے عقیدے رکھتا ہے، کس فرقے سے آیا ہے، میں اس کو ایک مکمل اربعین لکھ کر دوں گا، وہ اربعین تو نہیں مانتا، صحیح اسانید کے ساتھ۔ اب دیوبندی ہیں، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، بریلویوں کا بھی ہے، اہل حدیثیوں کا بھی ہے، اہل تزال کا بھی ہے۔ تو ڈونٹ پلے منکر حدیث، وہ منکر حدیث ہے، یہ منکر حدیث ہے۔ اگر آپ کی پسندیدہ حدیث یا آپ کے اصولوں پر پوری اترنے والی حدیث جو میرے اصول پر پوری نہیں اترتی میں نہیں مانتا، تو میں منکر حدیث کیسے ہو گیا؟ میں کیسے ہو گیا منکر حدیث؟ اس لیے کسی کو منکر حدیث نہیں بولنا، منکر حدیث نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ منکر سنت، منکر سنت ایسے شخص کی جو ہے نا علمی اعتبار سے ایسی کی تیسی لگا کے رکھتے، قرآن بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، ٹھیک ہے نا، ومن یتبع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ ہے سنن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب اتنی چیز سمجھ آ گئی، میں تھوڑا سا آگے چلوں گا خلط مبحث کو لے کر۔ میرے سامنے نا یہ ایم اے اسلامیات کی گائیڈ پڑی ہوئی ہے، ایم اے اسلامیات کی گائیڈ پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ریڈ کر رہا تھا، پڑھ لوں، ٹھیک ہے۔ اس میں فقہ کا میں باب پڑھ رہا ہوں، اصول الفقہ کا باب ہے، اور اس کے اندر سنت کے اوپر ڈسکشن ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ خلط مبحث بڑے بڑوں سے کیسی ہوتی ہے۔ کوئی امجدی صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اب دیکھیں وہ یہاں پر لکھتے ہیں، اب دیکھ کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے سنت کبھی قطعی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث متواتر، اور کبھی ضمنی ہوتی ہے، کبھی ضمنی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے جملے ہیں اس کے اندر، نہ صرف یہ۔ اچھا اب یہ دیکھیے، امام مالک کے ہاں حدیث کو ٹیسٹ کرنے کا ایک فارمولا یہ تھا کہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہے تو وہ نہیں لیتے تھے، فائن، اس کو نہیں لیتے تھے۔ احناف بھی قاعدہ لگاتے ہیں مختلف۔ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ کسی علاقے کا عمل حجت نہیں ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہوتا ہے۔ یار حد ہو گئی یار، امام مالک اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے تو اس کا انکار کرتے؟ یار آپ کو امام سے یہ توقع ہے؟ خدا کا حکم ہے یار، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوکل مولوی ہو کے یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ امام اہل مدینہ ہو کے یہ کام کرے گا؟ گڈ، اگر کوئی رف الدین پر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس حدیث کا منکر ہے۔ گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ کیا کہیں گے پھر اس کو؟ یعنی حدیث آ گئی، عمل نہیں کرنا، ریجیکٹ بھی نہیں کرنا، لائک یہ تو معتزلہ کا المنزل بین منزلتین نہیں ہو گیا، زیدی اور معتزلہ کا؟ کیا کہیں گے اس کو پھر آپ؟ جی جی، ہاں لسانن انکار نہیں کرتے لیکن عملاً انکار کر دیا آپ نے، راجح مرجوح کا تصور بھی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، یہی بات میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ کے سامنے دو صحیح حدیثیں بھی آ جائیں نا، صحیح حدیثیں بھی آ جائیں، آپ ایک کو اختیار کریں گے نا دوسری آپ کے ہاتھ سے جائے گی ہی جائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی حدیث کو کسی وجہ سے نہیں مانتا، اس کے پاس کچھ پرنسپلس ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا، ان کی بنا پر آپ اس کو منکر حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ راجح مرجوح کریں، ناسخ منسوخ کریں، اس کے پاس بھی ہے۔ جی سمجھ آ رہی؟ اتنی واضح ہوئی ہے؟ اچھا، اب میں یہاں پر اس مقام کے اوپر میں آئمہ کے کلام سے پیش کرتا ہوں، آئمہ حدیث اور آئمہ فقہا کے کلام سے، کہ کس طریقے سے وہ حدیث اور سنت میں فرق کرتے تھے۔ یہ سنیے گا، یہ امام ہے امام عبداللہ بن وہب،
ان کا 197 ہجری میں وصال ہوا ہے، 197 ہجری میں، اور یہ امام مالک کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اب ان کے متعلق سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے یعنی کہ علم حدیث کا ان کا حال یہ تھا، علم حدیث کا عالم یہ تھا کہ 1,00,000 حدیثیں انہوں نے صرف اور صرف احمد بن صالح مصری کو جو ہے وہ سنائی تھی، ان کو بیان کی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں، احمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی شامی دیکھا، نہ کوئی حجازی، نہ کوئی مصری، کہ جو ابن وہب جیسا کوئی حدیث کا عالم ہو، جتنی حدیثیں اس کو پتا تھی کسی کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، امام سفیان ابن عیینہ ابن وہب سے متعلق کہتے ہیں جتنا علم اس نے تدوین کر دیا ہے نا، وہ کسی نے نہیں کیا۔ کتنا علم اس بندے نے تدوین کر دیا، لکھ چھوڑا ہے، کسی نے نہیں چھوڑا۔ ابو زرع فرماتے ہیں، امام ابو زرع 261 ہجری میں ان کا وصال ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے 30,000 حدیثیں دیکھی ہیں ابن وہب کی۔ کتنی؟ 30,000 حدیثیں۔ اوکے، اور ان 30,000 میں سے مجھے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی جس کے اوپر میں آبجیکشن لگا سکوں، میں یہ کہہ سکوں اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جو علل کو سمجھتے ہیں نا، دے نو وٹ اٹ مینس۔ 30,000 حدیثیں۔ چلیں، یہ آپ کو میں نے اسٹیچر سمجھا دیا کہ اس بندے کا اسٹیچر کیا تھا، عبداللہ بن وہب کا۔ اب اس کا اپنا حال دیکھیے، اس کا کیا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں لقیت 300 عالم و 60 عالما، کہتے ہیں کہ میں نے 360 علماء سے میں ملا ہوں، ان سے میں نے اکتساب فیض کیا ہے، 360 علماء سے۔ اگر مالک اور لیس نہ ہوتے تو میں علم میں گمراہ ہو جاتا۔ کون کون؟ مالک اور لیس نہ ہوتے تو میں علم میں گمراہ ہو جاتا۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ الحدیث یہ کوئی اور چیز ہے، سنت کے عالم یہ لوگ ہیں، مالک اور لیس جیسے لوگ، امام لیس بن سعد۔ آگے سنیے گا، ایک اور ابن خطیب نقل کرتے ہیں اس قول کو تاریخ بغداد میں اور سیر اعلام نبلاء میں حافظ ذہبی نے بھی قول نقل کیا ہے۔ سنیے گا، کہتے ہیں کہ یہ انہی کا ابن وہب کہتے ہیں لولا مالک واللیث، ٹھیک ہے، الگ تو اگر مالک اور لیس نہ ہوتے نا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں یہ سمجھتا تھا، یہ کنت اظن، میں یہ سمجھتا تھا کہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت ہو کر ہم تک پہنچ جائے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا، بٹ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر صحیح حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اوکے، اور وہ اس بنا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گمراہ ہو جاتا اگر میری انڈرسٹینڈنگ رہتی۔ اوکے، آگے چلیں۔ قاضی یاز اس کو نقل کرتے ہیں ترتیب المدارک کے اندر، قاضی یاز ابن وہب کا یہ قول ہے، دوبارہ یہ سنیے گا ابن وہب کا۔ اور ابن وہب کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ میں نے حدیثوں کو اتنا یاد کیا، اتنی کثرت ہو گئی کہ اس نے مجھے حیرت پریشانی میں ڈال دیا، اس چیز نے مجھے۔ تو پھر کیا ہوتا، میں پھر حدیثوں کو امام مالک کے سامنے پیش کرتا اور لیس کے سامنے پیش کرتا، فیقول علی، تو وہ پھر دونوں مجھ سے حدیث سن کر کہتے تھے خود ہادا ودع ہادا، اس کو چھوڑ دے، اس کے اوپر عمل کر، اس کے اوپر عمل کر، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ راجح ہے، مرجوح ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس کو ترک کر دینا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حدیث کا امام اور چیز ہے، سنت کا امام اور چیز ہے۔ اتنی کلیئرٹی ملی آپ کو اس مقام سے؟ اب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، عبداللہ بن مبارک، اور یہ عبداللہ بن مبارک کا قول تاریخ بغداد میں بھی ہے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے رہیں۔ اس کو نقل کیا ہے امام ابن ابی الزناد 174 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ اس سننا فقہ نہیں، فقہ سنت جو ہوتی ہے نا ایگریڈ اپون ہوتی ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، ہم اس طرف جائیں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں سنت کی ایک جو وسیع تعریف ہے میں اس طرف اب آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ سنت ایک ایگریڈ اپون چیز ہوتی ہے۔ فقہا پھر جس کو سنت کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، محدثین پھر جس کو سنت کہتے ہیں وہ اور چیز ہے، متکلمین جس کو سنت کہتے ہیں وہ پھر اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے یار، اب پوری کوشش کر رہا ہوں، آواز فل زور لگا کے بول رہا ہوں میں۔ سنیے ذرا، یہ ابن ابی الزناد کا قول ہے، اس کو قاضی یاز نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، عمر بن عبدالعزیز، وہ فقہا کو جمع کرتے تھے، فقہا کو،
اور ان سے سوال کرتے تھے سنتوں سے متعلق کہ کس کے اوپر عمل ہے اور کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر عمل نہ ہوتا اس کو کینسل آؤٹ کر دیا کرتے تھے. کینسل آؤٹ کر دیا کرتے تھے اگرچہ اس کو روایت کرنے والے ثقات ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ اس کو روایت کرنے والے ثقات ہی کیوں نہ ہو, اس کو ترک کر دیا کرتے تھے. ٹھیک, یہ چیز بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں. آئمہ نے باقاعدہ یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ امام اوزائی جو تھے, یا اس طرح سے جملہ استعمال کیا گیا کہ فلاں جو تھے وہ سنت کے امام تھے, اور جو فلاں شخص تھا وہ حدیث کا امام تھا, حدیث کا. لیکن سفیان الثوری حدیث اور سنت دونوں کے امام تھے. حدیث اور سنت دونوں کے امام تھے. اب دیکھیں حدیث اور سنت کی جو ایک کلیئر ڈفرینسیشن ہے وہ ان آئمہ کے کلام میں موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں, تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. جب آپ حدیث کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا, تو حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی جو متن کے اعتبار سے کچھ قواعد ہوتے ہیں, اس میں سے ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو, حدیث سنت کے خلاف نہ, حدیث سنت کے خلاف نہ ہو. او ہمیں لگا کہ حدیث تو سنت ہی ہوتی ہے, تو آپ کہہ رہے ہو کہ حدیث سنت کے خلاف نہ ہو, یہ کیسی بات ہے؟ لیکن یہ ایگریڈ اپون قاعدہ ہے, جو علل والے ائمہ استعمال کرتے ہیں, محدثین نے استعمال کیا یہ کہ فلاں حدیث کے رد کر دیتے ہیں. یہ مخالفت ہے بھائی سنن کی, اس کے اندر ہم نہیں مانتے اس بات کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی ذہن میں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ حدیث ایک اور چیز ہے, سنت ایک اور چیز ہے. اتنی چیز سمجھ آ گئی؟ واضح ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس سے زیادہ اس کے اوپر زور لگانے کی ضرورت ہے, اور جتنا میں نے کنوے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آگے. یہ سنت ہم اس چیز کو کہیں گے کہ جس کے اوپر دو لوگوں کا کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ یہ چیز اسلام کے اندر اس طرح سے ہے, اور قرآن اس کے اوپر بالکل خاموش ہوتا ہے. قرآن بالکل خاموش ہوتا ہے. مثلا اگر کہتے ہیں تم منکر حدیث, اگر تم حدیث کا انکار کرو گے تو پھر جو تم 5 نمازیں ہیں یہ تم کہاں سے نکالو گے؟ وہ سنت سے آتی ہیں, سنت سے آتی ہیں. انڈرسٹینڈ؟ پہلا آدمی جس نے حدیث اور سنت کے درمیان فرق کو مٹایا ہے نا, اور سنت کو حدیث کے برابر کھڑا کیا اور حدیث کو سنت کہا ہے, وہ امام شافعی ہے. امام شافعی کے بعد جا کر پھر احمد بن حنبل نے اس میتھڈالوجی کو فالو کیا ہے, اور پھر جو سارے محدثین ہیں وہ پھر اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے حدیث اور سنت کو جو ہے نا وہ اپنایا, جا کے ایک ہی لفظ کے طور پہ استعمال کیا. میں یہ لفظ بالکل پسند نہیں کرتا. چلیں اب آپ کو میں کچھ اب جب یہ چیز سمجھ آ گئی, اب آپ دیکھیں اگلی چیز آپ یہ دیکھیے گا کہ سنت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, تو یہ ایک ایسا وسیع لفظ ہے, ایسا وسیع لفظ ہے کہ یہ سیاق و سباق میں, مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے, اور اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ. مثلا ہم ہر چیز کے اوپر کہہ دیتے ہیں, مثلا یہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے. اچھا یہ بھی سنت ہے, اوکے. جو فجر کے شروع میں تم 2 جو پڑھتے ہو نا, 2 رکعتیں, وہ بھی سنت ہے. اچھا وہ بھی سنت ہے. تو کیا یہ دونوں سنتیں برابر؟ نہیں, سنتیں برابر. پھر یہ چل کیا رہا ہے ادھر بھائی؟ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پسندیدہ سبزی جو ہے وہ کدو تھا, کدو شریف, وہ بھی کھانا سنت ہے. اچھا یعنی آپ کر کیا رہے ہو اس کے اندر؟ اب داڑھی رکھنا, جی اتنی داڑھی رکھنا سنت ہے. مونچھیں کم کرنا سنت ہے. ہر چیز جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, جس کے اوپر آپ ایک کوئی حدیث پڑھ لیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, اور پھر آپ اگلی حرکت کیا کرتے ہو؟ اگر کوئی بندہ آپ سے ڈس ایگری کرے, یا کوئی بےچارا مجھ جیسا بندہ ہو, مجھ سے بڑی کر کے بیٹھا ہو, آپ اس کو پھر یہ حدیث سنا دو گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. آپ سب نے یہ روایت پڑھ رکھی ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ سنت کا اگر کوئی تارک ہو,
تارک سنت. اب میں فقہ والی سنت کی بات کر رہا ہوں, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں گفتگو بڑی آگے پیچھے کروں, لیکن آج میں نے صرف سنت پہ گفتگو کرنی ہے اور آخر تک سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری بات. جو سنت بس فجر کی جو 2 سنتیں بندہ نہیں پڑتا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فاسق ہوگا, گناہگار ہے. عادی ہو تو گناہگار ہے ورنہ نہیں. عادی ہو تو گناہگار ہے ورنہ اس کا کیا گناہ ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا گناہ ہے اس کی, یعنی کہ ٹیل می, کیا گناہ ہے؟ وہ نفل ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. اچھا, ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. ایک ہے کوئی گناہ نہیں, انکار کرنے اور ترک کرنے میں فرق ہونا چاہیے نا. ترک کر رہا ہے, ترک کر رہا ہے یعنی کہ انکار نہیں کرتا, وہ مانتا ہے کہ بھائی سنتیں ہیں لیکن پڑھتا نہیں ہے. اچھا, جان بوجھ کر ترک کرنے سے وہ گناہگار ہوگا. اچھا نہیں, اعتقاد, اگر وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے. اعتقاد کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کے عمل کی بات کر رہے ہیں. بندہ نہیں پڑھتا. اب بعض کہہ رہے ہیں گناہ ہے, بعض کہہ رہے ہیں گناہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ گناہ نہیں ہے, فرشتے ان کے لیے تو گناہ نہیں لکھتے ہوں گے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ گناہ ہے, ان کی تو فرشتے صحیح جو ہے نا لگاتے ہوں گے. ایبسنٹ. کیا ہے پھر؟ اچھا, میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کیا یہ حدیث اس بندے کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے نا فالو نہ کرے؟ یعنی سنت سے مراد یہ کہ وہ نہیں, وہی کیا وعید آئی ہے, میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں. کیا وعید آئی ہے اس کے اوپر؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. کیا یہ حدیث اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 سنتیں ہیں فرض نماز کے شروع میں, اس کے اوپر اگر عمل نہیں کرتا, کیوں نہیں ہوگی؟ حدیث میں تو سنت کا لفظ ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی فجر کی سنت پڑھنی ہے, تب بھی فجر کی سنت پڑھنی ہے. لیکن اس میں وعید نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تاکید ہے, وعید نہیں ہے. اگر تو ہوتا نا کہ جس نے سنت چھوڑی ہے یہ والی, جہنم میں اس کو نیچے لٹا کے اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے, یہ وعید ہے. ٹھیک ہے, یہ تو وعید نہیں ہے نا, یہ تو تاکید ہے. اور اسی تاکید کے سبب ہم اس کو موقدہ کہتے ہیں. حالانکہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی گھوڑے والی, میں صاف صاف بتا رہا ہوں, میں نے حدیث نہیں سنی. پھر چلیں, اب آپ کو میں اگلی کہانی سناتا ہوں. جو تواتر عملی والی سنت کو کہا جا رہا ہے موسٹ پروبیبلی. اب اب آپ سنیں میری بات کو, بڑی زبردست آپ نے بات سنی. کتب فقہ کے اندر اور بعض کتب عقیدہ کے اندر بھی, خاص طور پہ کتب فقہ میں, یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب سنت کے باب یعنی فرض کا باب ڈسکس کر لیا انہوں نے, واجبات کو ڈسکس کر لیا انہوں نے اگر وہ حنفی ہیں, پھر جب وہ سنن کی طرف آتے ہیں نا, اور خاص طور پہ جو موقدہ سنن ہوتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں راغب کرنے کے لیے, وہ کیا کہتے ہیں, یہ حدیث لکھ دیتے ہیں نیچے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اچھا, ایک طرف تو یہ ہے سنت کو ترک کرنے سے شفاعت نصیب نہیں ہوگی, دوسری طرف اس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس حدیث موجود ہے شفاعتی لاہل الکبائر, جو بکاس بھائی نے لکھی ہے یہاں پہ, ترمذی کی حدیث ہے. یعنی فرض چھوڑ دو تو شفاعت ہو جائے گی, سنت چھوڑ دیا تو شفاعت بھی نہیں ہونی آپ کی. ارشاد ہے. اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. کیا کہتے ہیں, بات سمجھ آئیے؟ اچھا, تو اس سنت سے پھر کیا مراد ہے؟ سنت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ واللہ رسول عالم, ہمیں سمجھ آتی ہے یہاں پر سنت سے مراد مکمل دین ہے. مکمل دین ہے کہ جس نے سنت یعنی جو میرا دیا ہوا دین ہے اس کو ترک کر دیا, اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے, کافر کے اوپر شفاعت لاگو نہیں ہوتی, اس کے اوپر شفاعت فائدہ نہیں دیتی. سمجھ آئے گی؟
جو سنت کو مانتا ہی نہیں سرے سے، ختم. یہ چیز سمجھ آئیے. چلیں جب آپ کو چیز سمجھ، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقہا لوگ آپ لوگ جب سنت کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، مراتب شرعیہ جو احکامات کی جو مراتب ہوتے ہیں اس کے اندر جا کے، کہ کوئی فرد ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، اس مقام پر آ کر جو جنرل جو سنت کی حجیت کے اوپر جو احادیث ہوتی ہیں نا وہ اپلائی نہ کیا کریں. وہ اس کا محل نہیں ہے. وہ اس کا محل نہیں ہے. جو سنت کو ترک کرنے کے اوپر جو وعید آ رہی ہوتی ہے وہ اس کا محل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے نزدیک یعنی جو میں نے اپنے جو حنفی جو اساتذہ سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ سنت کا تارک جو ہوتا ہے، سنت کو ترک کرنے والا، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر میکسیمم جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈانٹ ٹپٹ کی جا سکتی ہے، وہ بھی قاضی کرے گا. یعنی قاضی روک کے یا کوئی بڑا روک کے یہ کہہ سکتا ہے ہاں بھائی کاکا سنتے کیوں نہیں پڑھتے، بس. وہ بھی نہیں اس کو گلٹ ٹرپ لگوا کے آپ آ جائے جہنم کا، وہ والا نہیں. نج کرنا تھوڑا سا. قاضی اس کو پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی سنتے کیوں نہیں پڑھتے، کیا مسئلہ ہے. فائن وغیرہ بھی ڈال سکتا ہے اس کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے، تعزیری. لیکن گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. گناہ صرف فرض کے ترک کرنے کے اوپر آتا ہے، یا اس کو واجب بھی شامل کر لیں اگر آپ احناف کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، صرف اس کے اوپر. یہ چیز کلیئر کریں. تو جب فقہا سنت کی بات کرتے ہیں وہ ایک خاص پیرائے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں متکلمین کی طرف. متکلمین سنت اس کو کہتے ہیں جو بدعت کے خلاف ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایڈ کر دی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر وہ چیز جس کی اصل موجود ہو دین میں اس کو وہ سنت کا نام دیتے ہیں. تو ان کے ہاں ایک بڑا وسیع مفہوم چلتا ہے. محدثین کرام ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قولاً فعلاً تقریراً منسوب ہو جائے اس کو وہ سنت کہتے ہیں. اور حدیث اور سنت میں جو جنرلی محدثین، جو بخاری کے طبقے کے جو محدثین ہیں وہ فرق نہیں کرتے. اور ایک سنت کی وہ تعریف ہے جو دین کے لیول پہ جا کر اپلائی ہوتی ہے، دین کے لیول پہ جا کر اپلائی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی. وہ یہ ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات بیان کر دیں، کوئی ایسا عمل جاری کر دیں جس کو طبقہ در طبقہ امت اٹھائے اور آگے بیان کرے. وہ ایک مفتی اعظم سے لے کر ریڑھی لگانے والے تک کو پتا ہو کہ یہ مسئلہ آقا دو جہاں وسلم نے کیا بیان کیا ہے. اچھا، سنت موقدہ کا تارک گناہ گار نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ رسول عالم، یہ ہمارے نزدیک یہ حکم جو ہمیں سمجھ آیا ہے، سنت تارک نہیں ہے. گناہ اس وقت آئے گا اس کے اوپر جب وہ کسی فرض کو ترک کرے گا. یہ ہمارے نزدیک حکم ہے. ہاں، جو فقہا اگر دیکھیں بغیر محل کے اگر احادیث کو کوئی بھی عالم استعمال کرے گا تو اس کو تو رد کیا جائے گا نا سیدھا سیدھا. اب آپ کو ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کیا کسی کا قول، کسی کا عمل سنت ہے؟ آقا کے سوا کسی کا قول، کسی کا عمل سنت بن سکتا ہے تشریعی اعتبار سے کہ وہ شریعت کے حکم کے برابر ہو جائے؟ نہیں جی، نہیں. اب آپ نے مجھے یہ حدیث ایکسپلین کرنی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنی. اس میں سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد یہ ہے کہ اگر خلفاء راشدین میں سے یہ خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ تراوی کی نماز با جماعت شروع کر دیں تو اب وہ سنت بن گئی. کیسے مراد یہ ہے؟ سنت سے مراد دین ہے، لیکن دین تو رسول اللہ کا ہے بس. اس میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کیونکہ میں نے حدیث اس لیے، اچھا ان کی رائچسنس بتانے کے لیے، یعنی کہ ان کے فضائل کے لیے، اٹ از اے پاسبل آنسر. لیکن اچھا جویریہ باجی نے بتایا خلافت مراد ہے. میں ایگری کرتا ہوں، یہ اس حدیث کا سیاق و سباق خلافت کے اوپر ہے.
اب حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی گڈ بائے کرنے والے کا خطبہ ہے، اور آقا تو جہاں وسلم گویا وصیت فرما رہے ہیں ہمیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اتباع کرنی ہے اپنے حاکم، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور ہم نے ساتھ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صاحب نے فرمایا کہ پھر تم میں سے جو لمبا زمانہ پائے گا، لمبی عمر پائے گا، وہ فتنے دیکھے گا، وہ فتنے دیکھے گا. اور ان فطروں سے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جب وہ تم پر پوائنٹ آ جائے نا، تم میری اور میری خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا، اور ادو علیہ بالنواجذ، ایسے دانتوں سے جو ہے نا پکڑ لینا، اس کو نہ چھوڑنا. اور پھر آپ نے وہاں پر فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جانے والی. ٹھیک، اس حدیث کا سیاق و سباق آپ کی فقہ نہیں ہے، آپ کی کھانے کی سنت نہیں ہے، آپ کی تراویح کی نماز نہیں ہے. اس حدیث کا سیاق و سباق سیاسی ہے پیورلی، کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف اٹھے گا وہ بدعتی ہوگا. پورا سیاق و سباق پڑھ کے دیکھ لیں پیچھے بات کیا. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب اس حدیث پاک میں جو لفظ سنت ہے، وہ ایک پراپر، ایک جو پولیٹیکل سسٹم یوں کہہ لیجیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام، ملک کا نظام جو دے کر گئے ہیں، اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اس میں سنت سے مراد یہ ہے. نہیں تو اگر اشتہادات مراد لینے ہیں تو کتنے ایسے اشتہاد ہیں جو سیدنا عمر نے کیے، سیدنا عثمان نے نہیں مانے. کتنے ایسے اشتہاد ہیں سیدنا عثمان نے کیے، سیدنا علی نے نہیں اس کو تسلیم کی، بعد میں آ کے اس میں اس کو تبدیل کر دیا آپ نے. اچھا، آپ نے شرط میں کہ سنت موقدہ کا تارک گناہ گار نہیں، تو کیا جو نکاح نہ کرے وہ بھی گناہ گار نہیں؟ ہمارے پاس ایک ائمہ کی اکثریت ہے، ایک بڑی لسٹ ہے میرے پاس، بڑے بڑے ائمہ کی جنہوں نے نکاح نہیں کیا، سٹارٹنگ فرام امام طبری، ابن تیمیہ، امام نووی، اور تابعین میں سے. جی ہاں، نووی، امام نووی کو دیکھ لیں، نکاح نہیں کیا. اچھا، ویسے یہ بھی بتاتا چلو، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سنت موقدہ کو ترک کرتا ہے، مان لیں اس کو گناہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے فرشتے اس کے سر پہ بیٹھ کے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اچھا، فمن راغب عن سنتی میں نکاح مراد ہے. مجھے یہ حدیث پوری بھیجیے گا، کہیں سے نکال کے مجھے مکمل حدیث بھیجیے گا، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے کہ اس سے مراد نکاح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سلمان بھائی کہ آپ اور کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا ماحول میں چاہتا ہوں کلاس کے اندر کہ آپ کوشچنس کھڑے کریں. ٹھیک ہے، اور چیزوں کو جو ہے نقد سے گزاریں، اور پھر اس کو قبول یا رد کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے ویسے نکاح کیا تھا؟ جی، نہیں فرمایا تھا، نہیں فرمایا تھا. حصور کا لفظ استعمال ہوا ہے. حصور، حصور اس شخص کو کہتے ہیں جو قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ عورتوں کے قریب نہ جائے. بس ایک آپ کو میں نے آئیڈیا دینا تھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ویسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں فرمایا. ایک، اب آگے آ جائیں. وہ جو حدیث ہے فمن راغب عن سنتی، اس میں صرف نکاح کا ذکر تو نہیں ہے، اس لیے آپ سے کہا تھا مجھے پوری حدیث بھیجیں ذرا. اس میں صائم الدہر کا ذکر بھی ہے، وہ شخص جو ہر روز روزہ رکھتا ہے. صائم الدہر سے متعلق کیا حکم ہے؟ صائم الدہر کو گناہ ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں نکاح کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، میں اسی جو سیاق کے اوپر جو دوسری احادیث ہے، میں اس کا ملا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. وہ ایک اور سنیں حدیث، اس کے اندر صرف صائم الدہر کا بھی تذکرہ نہیں بلکہ ایک اور چیز ہے. یہ اس کا سیاق و سباق یہ تھا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کیا شروع کر دیا تھا. کہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر جب دین کا غلبہ ہوا اور طبیعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح اندر بالکل جذب ہو گئی، ساری ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہنا ہے، پورا دن انہوں نے روزہ رکھتے رہنا ہے، بیویوں کو انہوں نے ترک کر دیا. تو عورتوں نے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں چھوڑ کے بیٹھ گئی. تو آپ نے پھر ان کے اوپر سختی کرنے کے لیے ان کو کہا تھا کہ بھائی، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں لگاتار، میں بیچ میں کئی دن افطار بھی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. یہ مکمل حدیث ہے، یہ مکمل حدیث ہے. اوکے، اب آگے آ جائیں. اس حدیث کے اندر لفظ یہ بھی آیا ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا بھی لے. اب آپ مجھے وہ بتائیں نا، 50 سال جو عشاء کی نماز سے لے کے اور پھر وہ فجر کی نماز تک عبادت کی تھی، اور وہ نماز پڑھی تھی فجر کی ایک ہی وضو سے، وہ کدھر گئی؟ وہ فمن رغب عن سنتی کے تحت نہیں آتی؟
وہ اولیاء اللہ جو سوتے نہیں ہیں ساری رات، بیٹھے رہتے ہیں بس اللہ کی بات کرتے رہتے ہیں. ہوں. اوکے میں آپ کو دوبارہ میں پوری حدیث بھیجتا ہوں. یہ مسند احمد بن حنبل کا میرے سامنے متن ہے. یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل کا متن ہے. رکیں ذرا، یہ دیکھیں. یہ دیکھیں. ما بال اقوام يسألون عما اصنع، ٹھیک ہے نا، اما انا فاصلي وانا واصوم وافطر واتبع فمن رغب عن سنتي فليس مني. نکاح کو تو چھوڑ دینا ان کو، وہ تو اینڈ کی بات ہے. پہلے ہم ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی پر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مرویات کا سیاق و سباق ہوتا ہے، اس سے ہٹا کر آپ اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. اور یہی مسئلہ ہے، ڈینجر ہے حدیث کے اندر کہ یو جسٹ کین ناٹ پک اینڈ چوز. اگر وہ حکم لگانا ہے فمن راغب عن سنتی، وہ سب کے اوپر لگے گا. اچھا، سائم الدہر، اگر کوئی شخص ایک سال مسلسل روزے رکھے، کیا آپ اس کو سائم الدہر ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک سال تک. ایک سال تک. آپ میں سے کس کس نے امام المرغنانی جو صاحب ہدایہ ہیں ان کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے؟ جس نے امام المرغنانی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا اس کو پتا ہے. جب وہ الہدایہ شریف لکھ رہے تھے، 12 سال میں تقریباً وہ کتاب مکمل ہوئی تھی، اور 12 سال آپ نے روزہ رکھا تھا اس کے لیے. ٹھیک ہے. نہیں یار، احادیث کا ایسے جو ہے نا نہیں کیا کرتے، انڈرسٹینڈنگ ایسے نہیں لیتے، اس کے ظاہر پہ نہیں جاتے، یہیں سے مار پڑ جاتی ہے ہم لوگوں کو. دین سمجھ نہیں آتا، ایک کھچڑی بن جاتی ہے عجیب و غریب سی. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، معاملے کو ذرا آگے لے کر. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا معاملے کو لے کے، کہ جب فقہا استعمال کریں لفظ وہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے بتایا کہ سنت موقدہ کا جو تاریخ ہے ہمارے نزدیک اس پہ گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور فلیسا منی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہے، اس میں بھی تاکید ہے. تاکید ہے یہ فرمانا کہ یار ایسا نہیں کرو. شیخہ کریمہ، آپ کو پتا ہے نا شیخ منیب، شیخہ کریمہ جو بخاری کی راویہ ہیں. کریمہ مکہ پاک کی مجاورہ تھیں، اور بخاری کے نسخے ہم تک پہنچتے ہیں. شی نیور میریڈ، انہوں نے بھی شادی نہیں کی کریمہ نے. یہ ایک ائمہ کی بہت زیادہ تعداد ہے جو نظر آتی ہے، جنہوں نے شادی نہیں کی اور اپنے کو وقف کیا ہے سارا اس کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. اینڈ دیٹ واز فائن. چلیں اب آگے چلتے ہیں کہ حدیث کے اندر مجھے یہ یاد رکھ بھائی، آپ سب نے یہ جو چیز بات سن رکھی ہے، مجھے ایک بتائیے گا کہ کیا حدیث ضعیف میں حدیث ضعیف جو ہے فضائل میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے یا عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جسٹ اے کوشچن. جو آپ نے سن رکھا ہے مجھے ذرا میرے اوپر پھینک دیں، تاکہ جو آخری پورشن میں جس طرف جانا چاہ رہا ہوں میں وہ کمپلیٹ کروں، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو سمرائز کریں. آج حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنا، فضائل میں عمل کر سکتے ہیں. کس کے فضائل میں عمل کر سکتے ہیں؟ کس فضائل میں کر سکتے ہیں؟ فضائل میں عمل کر سکتے ہیں. ضعیف کرنے یا رد کرنے کے لیے خاص شرائط ہیں. ٹھیک ہے. کس درجے کا ذوف ہے؟ ہم، جس جس کی اصل موجود ہو. اچھا، فضائل اعمال میں اس کو لے کے عمل پہلے ذوف کو پرکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ضعیف کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اچھا، اور احکامات کے اندر آپ حدیث ضعیف پہ عمل کر سکتے ہیں. احکامات میں، عقائد میں چیک کیا جائے گا کہ اس پر ذوق کا حکم کس وجہ سے لگا ہے، اس کے بعد فضائل میں، احکامات میں. اچھا، احکامات میں نہیں کر سکتے. ہم، عقائد میں کر سکتے ہیں. عقائد کے لیے قرآن اور حدیث متبادل چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ویسے بعد میں تفصیلی گفتگو کریں گے عقائد کے لیے چاہیے کیا ہوتا ہے اصل میں، لیکن عقائد میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ جسٹ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ جج کرے، حضرت کرم اللہ وجہ کریم کے فضائل میں کوئی ضعیف حدیث لے لیتے ہیں. اوکے لیٹس گو وتھ دس. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ علی کا امت پر اس طرح کا حق ہے جس طرح سے ایک باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے. کیا آپ اس حدیث کو
مطلب ایک آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں حدیث ضعیف ہے، میرے نزدیک تو بہت ہی رہی گزری حدیث ہے، جو قابل اعتماد نہیں. اوکے، امام علیہ السلام کے فضائل میں نقل ہوتی ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف فضائل میں قبول ہے، آپ اس کو فضائل میں قبول کریں گے؟ یس سر نو، آپ اس کو فضائل میں قبول کریں گے؟ ایک لمحے کے لیے بس یہ مان لیں کہ یہ ضعیف، بہت سخت ضعیف نہیں ہے، بس ضعیف ہے. چلیں ایک اور حدیث لے لیتے ہیں. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں. بعض محدثین نے اس کو حسن تک ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے، مان لیں کہ یہ ضعیف درجے تک ہے. ضعیف، آپ اس کو ضعیف مان لیں فی الحال، آپ اس کو قبول کر لیں گے؟ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب آپ نے یہ بات قبول کر لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمر کے فضائل میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ روایت فضائل میں، یہ بات آپ کے عقیدے کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اب آپ تھوڑا سا میری بات کو سمجھے ذرا، روک کے سمجھیں. آپ اس بات پہ عمل نہیں کر رہے، آپ اس بات پہ عمل نہیں کر رہے کہ میرے بعد کوئی نبی، یہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی خبر ہے. آپ نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے، ماننا ہے یا نہیں ماننا. اگر آپ مان رہے ہیں تو یہ آپ کے عقیدے کا حصہ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا واٹ ایم سیئنگ؟ ایگزیکٹلی جو ہیرا باجی نے بات انڈائریکٹلی عقیدہ بن جاتا ہے. موسیٰ بھائی بات کریں کہ انڈائریکٹلی بن جاتا ہے. جاوید بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ضنی بن جاتا ہے. عبد السبحان بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ضنیہ بن جاتا ہے. عقیدہ ضنیہ بن جاتا ہے. احکامات میں آپ نے صحیح حدیث قبول کرنی ہے بس، اور ضعیف نہیں کرنی. لیکن یہ ایک نا، یہ ہول ہے اس سسٹم کے اندر. فضائل میں ضعیف قبول کے نام سے آپ بات کو قبول کرتے ہیں، پھر آپ اس کو عقیدے کا حصہ بنا دیتے ہیں، جو ہائیسٹ فارم جہاں پر چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یہ گڑبڑ سمجھ آئیے، یہ گورکھ دندا چل کیا رہا ہے ادھر. فضائل کے دروازے سے آپ ایک حدیث کو داخل کرواتے ہیں، ایک ضعیف حدیث کو، اور اس کو سیدھا جو سب سے زیادہ سیکیورٹی والا روم ہوتا ہے نا، عقیدے والا روم، وہاں پر جا کے اس کو شیشہ توڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ جاؤ اندر بیٹھ جاؤ. اگر آپ کو کوئی روکے تو کہتے ہیں فضائل میں حدیث ضعیف قبول ہے، وہ قبول کروا کے پھر آپ اس کو عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. یس سر نو؟ تو آپ کو یہ پھر میں بولوں گا، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جو میں نے لکھا ہے آپ کو ایکسپلین کی؟ اچھا، میں آپ کو پہلے ایک سخت جملہ میرا یاد رکھیے گا، میں بڑی شدت سے میں جملہ بولنے لگا ہوں. اللہ کا دین ضعیف طریق سے ثابت نہیں ہوتا، یہ بلاغ المبین ہے جو نبی نے کیا ہے. بات سمجھ آئی میری؟ اللہ کا دین ضعیف مرویات کا محتاج نہیں. اچھا، جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی، اب آپ کے سامنے یہ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ کا جو دین ہے یہ ثابت نہیں ہو. اچھا، اگر اللہ ضعیف مرویات سے دین ثابت بھی نہیں کرتے، تو پھر آپ جب ایک معجزہ یا آقا دو جہاں کے فضائل میں جو حدیث پریزنٹ کرتے ہیں وہ کس کے طور پہ کرتے ہیں؟ اور جب آپ یہ کام کر دیتے ہیں، کیا عام عوام جو ہے ان میں فرق کر سکتی ہے کہ یہ کس درجے کی چیز ہے؟ صرف فضیلت. اب آپ نے اگلی چیزیں سمجھنی ہے، یا آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں، یعنی الحمد للہ تعالیٰ ہماری گفتگو سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنا فضائل میں جائز ہے، اور محدثین کرام نے اس باب میں تساہل بھی دکھایا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے. ویسے میں اس جملے پہ میں بعد میں بات کروں گا، میں صرف جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کی میں وہ پریزنٹ کر رہا ہوں. اصل محدثین نے کیا کہا وہ تو انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے نا، جب حدیث ضعیف کا مقام آئے گا انہوں نے اصل بات کیا کی تھی اور ہم اس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے، اب آپ سے میں اگلا سوال پوچھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ وضع حدیث کا کام، یعنی حدیثوں کو گھڑنے کا کام کس بنا پر شروع ہوا تھا؟ حدیثوں کو کیوں گھڑا گیا تھا؟ آپ سب نے کچھ یہ مقدمات اس حوالے سے پڑھ رکھے ہوں گے. اچھا، فضائل کی بنا پر. گڈ، ویری گڈ. فضائل کیونکہ پولیٹیکل اختلاف ہوا نا، پولیٹیکل اختلاف ہوا تو ثابت کرنا پڑ گیا کہ علی حق پر ہیں، معاویہ حق پر ہیں، یہاں کون حق پر ہیں. ادھر بھی حدیثیں گھڑنی پڑی، یہاں پر بھی حدیثیں گھڑنی پڑی. گڈ، تو فضائل میں حدیثیں گھڑی. بادشاہوں کی چاپلوسی کے لیے بھی وہ بھی فضائل کے لیے ہی گھڑی گئی. اچھا، بعض جاہلوں نے، جاہل صوفیوں نے، جو اچھے والے پڑھے لکھے صوفی نہیں، عبداللہ بن مبارک جیسے اور مالک اور ابو حنیفہ جیسے صوفی نہیں، جاہل صوفی، انہوں نے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی
فضائل میں حدیثیں گڑی، نوافل کے فضائل، روزوں کے فضائل، صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا؟ پھر جب اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی کہ امامت مفضول جائز ہے کہ نہیں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں اہل سنت نے حدیثیں گڑی، عمر کے فضائل میں گڑی، عثمان کے فضائل میں گڑی، رافضیوں نے حدیثیں گڑی علی کے فضائل میں، اہل بیت کے فضائل میں، باطل عقائد کے لیے بھی بے شک گڑی گئی، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث کا جو موضوعات کے اوپر جو لٹریچر ہے نا، وہ پڑھ کے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ وضع حدیث کم سے کم بھی 80-85% حدیثیں جو گھڑی گئی ہیں وہ فضائل کے باب میں گھڑی گئی ہیں۔ تو میں سوال اپنا دہراؤں گا، تو کیا یہ چیز واضح ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں فضائل کے باب میں گھڑی گئی ہیں؟ یہ سب کو واضح ہے؟ اچھا، تو جب سب سے زیادہ حدیثیں فضائل کے باب میں گھڑی گئیں تو سب سے زیادہ تساہل آپ نے فضائل میں کیوں دکھایا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فضائل کا پھر پیمانہ بھی آپ اسی حساب سے سخت کر لیتے، لیکن کہانی ہم نے جو ہے نا وہ بڑی الٹی ڈال دی اس مقام کے اوپر۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا، کیونکہ اس سے عقیدے پر اثر نہیں پڑتا، میں وہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ عقیدے پر اثر پڑتا ہے۔ آپ فضائل کو مان کے اس کو انڈائریکٹلی عقیدے کا حصہ بناتے ہیں، وہ عوام کے ذہنوں میں بحیثیت عقیدہ ہی اترتا ہے، وہ بحیثیت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اترتا ہے۔ عوام نہیں جانتی کہ تواتر کیا چیز ہے اور خبر واحد کیا چیز ہے، عوام یہ دیکھتی ہے قال رسول اللہ کیا ہے بس۔ اسی لیے تو وہ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو جملہ ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اتنی طاقت ہے کہ ایک مسلمان سن لینا اس کی نظریں وہیں جھک جاتی ہیں، وہ نہیں کچھ بولتا اس کے آگے، ایسا ہے نا، وہ وہیں پہ پاس ہو جاتی ہے اس کی۔ اور یہ چیز جو مکار تھے، حدیثوں کو گھڑنے والے تھے، ان کو پتا ہے اس بات کا، اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ حرکت کی حدیثوں کو گھڑنے کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی منطقی قواعد یا ضوابط تو نہیں گھڑے نا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم فضائل میں اگر ضعیف حدیث قبول نہیں کریں گے تو وہ جو چند ایک فضیلت کی حدیثیں جو ہے وہ ہم سے ترک ہو جائیں گی، اور اس چکر میں ہوا یہ کہ وہ چیزیں آپ کے دین کا حصہ بنا دی گئی ہیں جن کا کوئی دین سے دور تک تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا، بعضوں نے کہا ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی شرائط کے ساتھ کہا ہے، 3 شرائط لگائی ہیں، اگر اس شرائط پہ عمل کر لو تو بڑی چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں، میں نے کہا ہے۔ اچھا، از دیر اینی وے ٹو فائنڈ آؤٹ فارجڈ حدیث؟ اس لیے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ محفل سجا کے، اس لیے تو آپ کو میں نے یہ چیز سیاق و سباق سمجھایا ہے۔ اور کیوں میں آپ سے ڈائریکٹلی اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا کہ حدیث متواتر کیا ہوتی ہے اور حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ روایات کی تصحیح تضعیف کے لیے، ان کو موضوع ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، سنت کا علم ہونا چاہیے، عمل صحابہ کا علم ہونا چاہیے، تاریخ میں کیا حرکتیں ہوئی اس کا علم ہونا چاہیے، تب جا کر آپ حکم لگاتے ہو کہ کون سی روایت میں کیا رکھا ہوا ہے۔ شرائط کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں کرتا، کہنے کی حد تک میرے دوست، ایسا ہے۔ تو پھر ہم اپنی بات کو جو ہے نا بالکل میں بالکل سمرائز کرتا ہوں اس پوائنٹ پہ جا کے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت یہ دونوں اپنی حیت، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ پروف ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ خلط مبحث ہوتی ہے کہ آپ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کو پکڑ کے اب آپ کہیں کہ جو بخاری میں لکھا ہوا ہے نا یہ سارا مان لو، وہ جو عن فلاں ہے نا، یہ وہ ہے، وہ جو وہی جو وحی خفی ہوتی ہے وہ ہے، نہ یہ 2 الگ الگ ابحاث ہیں، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، حدیث کو سنت کو مکس نہیں کرنا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا، سنت کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، یہ قرآن کی طرح ہی مستقل احکامات جاری کرتی ہے، قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اور سنت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سند کی بھی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو سنت تھی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جاری کر دی۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ سنت کو بھی آپ نے اس کے لیے چھوڑ دیا کہ امت خود ڈیسائیڈ کر لے اور لڑتی رہے کہ کون سی ضعیف ہے اور کون سی نہیں ہے، تو وہ شاید اس پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کے معنی کو نہیں سمجھتا کہ جو نبی نے جو فرمایا، اللہ نے جو قرآن حکیم میں نبی کی زبان سے فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، البلاغ المبین، وہ نہیں کہ وہ راویوں پہ ڈیپینڈ کر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ البلاغ المبین کا معنی واضح ہے،
ٹھیک ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے بھائی، آپ کو وہ پوری بات جو تھی وہ پوری ڈلیور کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ فرق ہے حدیث کے اندر بھی اور سنت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت کے معاملے فرمائے۔ چلیے دعاؤں کی گزارش ہے آپ سب سے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے جی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔